اس فتویٰ بازی میں کسی کو مسلک میں داخل کرنے اور خارج کرنے کے معاملے میں لوگ بڑے جو ہے نا وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں تعصب اتنا زیادہ ہے کہ وہ دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ اپنی اس رائے کے اظہار کی وجہ سے یا اپنے اس فعل کی وجہ سے اہل حدیث مسلک سے نکل گیا، یہ اس میں داخل ہو گیا۔ مثلا کسی نے مولانا مودودی کی تعریف کر دی تو اب یہ اہل حدیث نہیں رہا، کسی نے ڈاکٹر اسرار کو رحمہ اللہ لکھ دیا تو اب یہ سلفیت سے نکل گیا۔ علماء سے سوال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور بعض دفعہ تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ میرا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ تو وہ اگر اس قابل ہوگا آپ کی مدد کر دے گا، نہیں قابل ہوگا نہیں کرے گا، تو اس میں آپ کو ناراض ہونے کی کوئی گنجائش یا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں، یہ ذرا جلدی سے بتا دیں اس سوال کو کیا اس کا جواب ہے۔ ارے بھائی میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، کچھ ہماری پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں، ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے، ہمیں وہ کام کرنے ہیں، کچھ ہماری فیملی لائف ہے، میں فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہض اسٹوڈیو میں آپ کا ہوسٹ عبداللہ یوسف ذہبی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، نہض اسٹوڈیو کی سکرین پر ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کو تو آپ اکثر دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ کوئی فارمل ڈسکشن نہیں ہے، بلکہ صرف ایک انفارمل سی گپ شپ ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ آج ہمارے پاس کراچی سے ہمارے معزز مہمان اذان انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر محترم جناب کاشف نسیم دلکشا صاحب تشریف لائے، تو نہض اسٹوڈیو کی انتظامیہ کی طرف سے ان دونوں شیوخ کی دعوت کھانے کی ایک رکھی گئی، تو ہم نے ان شیوخ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ناظرین کرام کے لیے حالات حاضرہ کے چند موضوعات پر گفتگو کے لیے بزرگوں کو زحمت دی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کچھ موضوعات پر بزرگوں سے سوال کریں گے اور انشاءاللہ اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے ہماری دعوت پر نہض اسٹوڈیو کے اندر تشریف لائے اور ناظرین کرام سے مخاطب ہوئے۔ سب سے پہلا سوال میں اپنے معزز مہمان ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب حفظہ اللہ سے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، آج کل ہم سوشل میڈیا پر خاص طور پر دیکھتے ہیں یا عام اپنے معاشرے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں جو کچے ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور خاص طور پر ان کی علمی قابلیت اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ خود کو مطلب عالم کل سمجھتے ہوئے وہ لوگوں پر فتوے لگانے میں بڑے جرری ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فتویٰ بازی میں کسی کو مسلک میں داخل کرنے اور خارج کرنے کے معاملے میں لوگ بڑے جو ہے نا وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ نا رجسٹر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں کو داخل کر لیا اہل حدیثیت میں، فلاں کو سلفیت سے خارج کر دیا، کسی شخص کی ایک بات کو لے کر اس پر رافضیت کا فتویٰ لگا دیا، اس پر فلاں مسلک سے نکلنے کا اور داخل ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ تو اس رویے پر آپ کیا تبصرہ فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اس بات چیت کے لیے، اس نشست اور مجلس کے لیے اور آپ کے وقت کے لیے۔ ایک تصحیح تو یہ کر لیں کہ آپ نے دونوں کو بزرگ بنا دیا۔ خیر ابھی تو مجھ میں بزرگی کے آثار نہیں ہیں، لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میری کافی عمر ہے ابھی تو میں جوان ہوں۔ تو دوسرا یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر مسلک میں یہ چیز آپ کو ملتی ہے کہ جو لوگ ذرا زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں یا جنہیں آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر مسلکی عصبیت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ مسلک کے اندر اپنے مسلک میں لوگوں کو داخل خارج کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی قسم کی ایکٹیویٹی اسلام کے اندر اور باہر کرنے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ جو ابن انشاء نے کہا تھا نا ایک جگہ پہ کہ بہت سارے دائرے ہیں، ان دائروں میں سے ایک اسلام کا بھی دائرہ ہے جس میں داخل ہونے والے لوگ کم ہیں لیکن نکلنے والے زیادہ ہیں۔ تو یہی بات ہے جسے ہم دائرہ اسلام کہتے ہیں۔ یہ بہت جو ہے وہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی ہے اور یہ بیسیکلی اخلاقی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم اس اعتبار سے اپنے گھر سے گفتگو کرنی چاہیے انسان کو، تو اگر ہم اس مسلک کی بات کریں جس سے ہماری کوئی نسبت ہے یا ہم کوئی اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، ایفیلیشن ہے، جیسے مسلک اہل حدیث ہے یا سلفیت ہے، تو اس میں یہ ایکٹیویٹی آپ کو نظر آتی ہے لوگوں میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں تعصب اتنا زیادہ ہے کہ وہ دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ اپنی اس رائے کے اظہار کی وجہ سے یا اپنے اس فعل کی وجہ سے اہل حدیث مسلک سے نکل گیا، یہ اس میں داخل ہو گیا۔ مثلا کسی نے مولانا مودودی کی تعریف کر دی تو اب یہ اہل حدیث نہیں رہا، کسی نے ڈاکٹر اسرار کو رحمہ اللہ لکھ دیا تو اب یہ سلفیت سے نکل گیا۔
اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں سوچنے والی بات، مجھے کچھ لوگوں نے انڈیا سے کہا کہ جی حافظ صاحب یہ فلاں لوگ جو ہے نا وہ سلفی الفکر ہیں کہ نہیں ہیں، جیسے یوتھ کلب کے بارے میں پوچھ لیا، تو میں نے کہا بھائی میرے خیال میں تو ان کی جو فکر ہے وہ مطلب صالح فکر ہے، اچھی فکر کے لوگ ہیں، باقی وہ اپنی نسبت نہیں کرتے، کوئی اپنے آپ کو ٹائٹل نہیں لگاتے کوئی اہل حدیث کا یا سلفیت کا، میرے نزدیک ان کی فکر جو ہے وہ صالح، نہیں ان کے تو یہ مسائل ہیں، ان کے پلیٹ فارم پہ تو فلاں آتا ہے یہ وہ، تو میں نے کہا ایسی چیزوں سے تو کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جی فتویٰ لگا رہے ہیں، اچھا کچھ لوگ آپ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، مجھے کہنے لگ گئے نا وہ کہ جی آپ پتہ نہیں سلفی ہیں کہ نہیں، اہل حدیث ہیں کہ نہیں ہیں، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں سلفی ہوں کہ نہیں، میں اہل حدیث ہوں کہ نہیں، اسے سلفی اور اہل حدیث ہونے کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ کہتے ہیں کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس نے مجھ سے سرٹیفکیٹ لیا سلفی اہل حدیث ہونے کا، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تھوڑی دیر بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات یوں سمجھ میں آ گئی کہ سلفی اور اہل حدیث کوئی ہے کہ نہیں ہے، اس کی اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ چند لوگ جو ہے نا 10-12 جمع ہو کے وہ یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیں۔ دیکھیں ایک رویہ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں مورخ اہل حدیث مولانا اسحاق بھٹی صاحب علیہ الرحمہ، وسعت ظرفی ہے، جب علم آتا ہے نا تو پھر اخلاقی تربیت ہوتی ہے تو پھر وسعت ظرفی پیدا ہوتی ہے، وہاں کیا آپ کو اپروچ نظر آتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ اہل حدیث کے دائرے میں داخل کریں، تو انہوں نے جب اہل حدیث علماء پہ کتابیں لکھی تو آپ دیکھیں گے ڈاکٹر اسرار احمد کا ذکر کیا اہل حدیث عالم دین کے طور پہ، ڈاکٹر صاحب علیہ الرحمہ میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں، وہ رفع الیدین کے قائل تھے، آخر وقت میں وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہے وہ ایک شمار ہوتی ہیں، اس طرح اور ڈاکٹر صاحب میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں۔ تو اب ایک تو یہ رویہ ہے، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ جو بیچارہ اپنے آپ کو اہل حدیث کلیم کر رہا ہے اس کو بھی آپ اہل حدیثیت سے باہر کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں کچھ کام کیا ہے آپ ان سے اہل حدیثیت کا ٹائٹل کھینچ لیں گے، ختم کر دیں گے، تو اس کے بعد پھر خود اگر آپ کو دنیا میں یہ بتانا پڑ جائے کہ آپ کے مسلک کی کیا خدمات ہیں، تو 2-4 مسلکی کتابوں کے آپ کیا ثابت کریں گے کہ الہاد کے خلاف کیا کام ہوا ہے، فیمنزم کے خلاف کیا کام ہوا ہے، سیکولرزم لبرلزم پہ ہمارے مسلک کی کیا خدمات ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تو فرقہ پرستوں نے کی کوئی نہیں ہے نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا تو اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو وہ جو لوگ تھوڑا سا اٹھ جاتے ہیں فرقہ پرستی سے یا مسلکی تعصب سے، وہ پھر امت کے لیول پہ جا کے سوچتے ہیں اور وہاں جا کے کوئی لبرلزم، فیمنزم، الہاد، ایتھیزم، سیکولرزم وغیرہ کے خلاف کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مسلک سے نکالنا تو یہ مسلک کی خدمت نہیں ہے بلکہ یہ مسلک کے لیے تان بن جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایون کہ دوسرے مسلک کو دکھانے کے لیے کچھ باقی نہیں ہوگا کہ آپ کے مسلک کی خدمات کیا ہیں سوائے 4-5 یا 10-12 مسلکی کتابوں کی۔ تو یہ رویہ بہت قابل مذمت ہے میرے خیال میں، اس میں نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس ایکسرسائز کا کچھ فائدہ نہیں ہے مطلب، اور سوائے اس کے کہ ایک بگاڑ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہی اب دیکھیں سلفیوں میں یہ معاملہ ہوا، عرب سلفیوں میں سختی آئی، یہ اخوانی سلفی ہے، یہ قطبی سلفی ہے، یہ جہادی سلفی ہیں، یہ القاعدہ کے سلفی ہیں، یہ علمی سلفی ہیں، یہ مدخلی سلفی ہیں، سارے ایک دوسرے کو سلفیت سے خارج کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اس لڑائی کا کیا فائدہ؟ وہ زدم زدہ میں جو ہے وہ ایک فتنہ بن گیا بس، اور یہ فتنہ یہاں پہ بھی شروع ہو جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں تو اس پہ کوئی تبصرہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو نہاد کی انتظامیہ کا شکریہ کہ انہوں نے اتنا ماشاءاللہ تکلف کیا اور بہت ہی لذیذ کھانے کا انتظام کیا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ جو عبداللہ صاحب نے سوال کیا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم سوال ہے، اور ڈاکٹر زبیر صاحب نے بھی اس پہ تفصیلی گفتگو کی، تو میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارا اگر دین کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے زمانے میں بھی لوگ فسق و فجور کے مرتکب ہوتے تھے اور بہت ساری غلطیاں بھی کر بیٹھتے تھے، منافقین بھی مدینہ کے اندر موجود تھے، لیکن ہمیں نہیں ملتا کوئی فتویٰ کہ کسی صحابی نے کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ دیا ہو۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون سلفی اور اہل حدیث ہوگا، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون سنت پہ عمل کرنے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں کی فکر یہ ہوتی تھی
کہ یہ سلفی ہے کہ نہیں، یہ اہل حدیث ہے کہ نہیں، اس کو اندر کر لو، اس کو باہر کر لو، یا ان کی فکر یہ ہوتی تھی کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا؟ بات یہ ہے کہ آج جو ہم نے لوگوں کو یہ تمغے اور یہ سرٹیفکیٹ دینے شروع کر دیے، یہ تو کسی بھی سلفیت سے کسی بھی طرح ثابت نہیں ہے۔ ایک حقیقت میں سلفی جو سلف صالحین کے اسوہ پر عمل کرنے والا ہوگا، صحابہ سے محبت اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہر وقت اپنی فکر میں ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ بلکہ ایک عالم سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، مکے سے آئے ہوئے تھے، تو مجھے بتانے لگے کہ اگر آپ کو کسی مسئلے پر کوئی فتویٰ یا سوال کا جواب دینا ہو نا، تو کبھی بھی اس طرح سوال کا جواب نہیں دیجیے گا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کہیے گا کہ میرے علم کے مطابق، میری معلومات کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق مجھے سب سے زیادہ راجح یا سب سے زیادہ بہتر جواب یہ لگتا ہے، کیونکہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، وہی آنا ختم ہو چکی، اب تو یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ جو آپ نے کہا اور جو اس نے کہا ان میں سے کون سا صحیح ہے۔ تو جب ہمارے اندر سے یہ عاجزی اور انکساری ختم ہو جاتی ہے نا، تو وہاں سے تکبر اور بدتمیزی، بد اخلاقی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کے اندر عاجزی و انکساری ہوتی ہے تو ہر وقت وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کتنی غلطیوں پر ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ اصل میں ہماری فکر ہونی چاہیے۔ کل میں اتفاق سے عقیدے کا ایک کورس پڑھا رہا ہوں، تو اس کی کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ کیا دنیا میں ولی اللہ موجود ہیں؟ تو جناب بالکل موجود ہیں، لیکن ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ ولی اللہ کی کچھ شرائط ہیں، یعنی نیک لوگوں کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ولی یا اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فکر کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں پہ سرٹیفکیٹ نہیں، اپنی فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں عمر بن خطاب ہوں، ابوبکر صدیق ہوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں، ان کو فکر ہمیشہ ہوتی تھی میں کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاش میں یہ ہوتا، کاش مجھ سے حساب کتاب نہ کیا جاتا۔ یہ کیوں فکر کرتے تھے؟ ان سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا، ان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، ان سے بڑھ کر فقہ کو، عقیدے کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے تو نہیں پڑھا سنا کہیں کہ کسی کو انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہو کہ بھائی تم یہ ہو اور تم یہ ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ اگر، جیسے ہم سب جانتے ہیں واقعہ کے موقع پر عبداللہ بن ابی نے وہ باتیں کرنا شروع کی، کچھ صحابہ کرام بھی اس سے بھی کچھ لغزشیں ہو گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ کون عبداللہ بن ابی کے خلاف میری مدد کرے گا، بلکہ یہ کہا کہ اس شخص کے خلاف جو مجھے اور میرے گھر والوں کو اذیت دے رہا ہے، اس کے خلاف کون میری مدد کرے گا، اس کا بھی نام نہیں لیا۔ تو لہٰذا یہ تو قرآن و سنت سے، شریعت کے مزاج سے مطابقت ہی نہیں رکھتا کہ ہم لوگوں کو دین سے نکالیں، اسلام سے نکالیں یا کسی سلفیت سے نکالیں۔ ہماری کوشش تو ہونی چاہیے کہ لوگ اندر آ جائیں، لوگ شامل ہو جائیں، ان کو اگر غلطی کر رہے ہیں تو ان کو موقع دیں تاکہ وہ سوچیں اور واپس اندر آ جائیں، واپس اپنی اصلاح کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے، یہ تو روش اور منہج ہی نہیں ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا کہ وہ اس طرح کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں یا اس طرح کی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس اس میں ایک اضافہ چھوٹا سا میں اور کر دوں کہ جب جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کاٹ تو دیتے ہیں، جیسے آپ کو اپنی ٹانگ تو یہ، لیکن یہ ہے کہ اس کی تکلیف آپ اپنے دل میں بہت محسوس کرتے ہیں۔ تو کسی کو اسلام سے باہر کرنا مطلب یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ اپنے جسم کی سرجری کر رہے ہیں، اور یہ کام پھر امت کے علماء کا ہے، عوام الناس کا نہیں ہے، یا ہمارے ہاں جو ینگ طبقہ ہے، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، یا جنہوں نے 4 کلاسیں پڑھ لیں یا 2 عربی کی کتابیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کبار علماء کی ایک جماعت ہے، جب وہ کوئی فیصلہ کرے، کوئی ڈیسیژن کرے، کسی کے عقائد کو اتنے بگڑ گئے ہیں جسے کہتے ہیں کہ بامر مجبوری آپریٹ کروایا جاتا ہے نا، جیسے قادیانیت کے بارے میں ایک فتویٰ آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایکسیپشنل کیسز ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن یہ جو ایک فتوی بازی کا ایک بازار لگ گیا، اعتبار بازار، یہ بہرحال ایک بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ شیخ، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی خطیب کسی دوسرے مسلک کے جلسے میں چلا جاتا ہے تو لوگ اس پر تان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ان کا خیر خواہ ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکوں کے میلوں میں بھی جایا کرتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے
تو یہ رویہ مطلب اس کو کیسا سمجھتے ہیں آپ کہ جب کوئی خطیب تبلیغ کی غرض سے، یقیناً وہ جب دوسرے مسلک کے ہاں جائے گا تو وہ بدلنے ہی کی نیت سے جائے گا، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جائے گا، لیکن ادھر سے فتوی بازی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے دل میں اس مسلک کے بارے میں نرم گوشہ پایا جاتا ہے یا یہ ان سے محبت کرتا ہے. اس قسم کے لوگ فتوے جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ جن شخصیات پر یہ فتوے لگے ہیں، تو اس رویے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جو بات آپ نے کر دی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص جا رہا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، اس کا آبجیکٹو اس کے سامنے کم از کم کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی شہرت کے لیے نہیں جا رہا. مطلب مختلف فرقوں کے یا مسالک کے پلیٹ فارم پہ میں جا رہا ہوں تاکہ میرا وہاں پہ تعارف ہو اور لوگ مجھے سنیں. کچھ لوگ اس غرض سے بھی جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو مطلب سوشل میڈیا پہ لوگ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے مخالفین سے بھی ملنے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کی آڈینس میں ہمارے لیے ایک ہمدردی پیدا ہو، ان کے فالورز میں ہمارا تعارف بڑھے. یہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کی آپ کہہ لیں کہ جی کچھ ٹیکٹکس ہیں جو کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم نے کسی کی نیت پھرولنی ہے. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عمل دو طرح سے ہوتا ہے. بعض اوقات یہ پازیٹیو ہوتا ہے، یہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اخلاص کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دوسرے مسلک کے لوگوں کے ہاں آنا جانا ہم شروع کریں تاکہ ڈائلاگ کا ایک رستہ کھلے اور لوگوں تک ہمارا میسیج اور پیغام پہنچے جو ہمارا صحیح میسیج اور پیغام ہے. تو اس نیت سے تو اس کے لیے درست ہوگا. لیکن اگر کوئی اپنی پرسنل اور شہرت کے لیے جاتا ہے، اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جاتا ہے، تو وہ پھر درست نہیں ہوگا. اب ہم نے اس کو اپلائی نہیں کرنا کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس کا اور اللہ کا معاملہ. شیخ اس میں ایک اور اس سوال میں ایک پارٹ اور ایڈ کر لیں کہ بعض اوقات ہم دوسرے مسالک علماء کو اپنی یہاں بھی بلاتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی جو لوگ بلاتے ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح کے فتوے جو ہیں جڑ دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہو گئے اور یہ ایسے ہو گئے. تو اس صورت میں کہ ہمارے علماء کو کوئی اور اپنے یہاں بلائے تو یہ تو ہماری خوشی کی بات ہے کہ ہمارے موقف کو، ہمارے علماء کو سراہا جا رہا ہے، اور ہمارا جو موقف یا ہمارا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچے گا، وہ بھی سنیں گے. اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیغام جو ہے قرآن و سنت پر مبنی ہے اور دلائل پر مبنی ہے، تو ہماری بات جب دوسروں تک پہنچے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی اس کا اثر ڈالیں گے، اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اخلاص کے ساتھ جائیں گے، اچھی نیت کے ساتھ جائیں گے. اور جہاں تک بات ہے دوسروں کو اپنی یہاں بلانے کے لیے، تو یہ تعامل تو ہمارے سلف صالحین میں بھی تھا، ہمارے بر صغیر کے علماء میں بھی تھا، پاکستان کے علماء میں بھی تھا. کچھ عرصے پہلے میں حافظ مسعود عالم صاحب کے گھر گیا فیصل آباد، اور میں نے ان سے سوال کیا کیونکہ ہم اذان کے تحت کچھ کانفرنسز کرتے ہیں مختلف شہروں میں، کرتے تھے جب کووڈ سے پہلے، تو اس میں ہم بعض اوقات دوسرے مسالک کے علماء کو بلاتے تھے، کیونکہ ڈاکٹر حماد تقوی صاحب ایک دفعہ آئے تھے تو کہنے لگے آپ بلایا کریں، اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسے عالم کو بلاتے ہیں جو دوسرے مسلک کا ہے، تو ان کے لوگ بھی آپ کے پروگرام میں ان کی محبت میں یا ان کی عقیدت میں آتے ہیں، وہ آپ کے علماء کو آ کے سنتے ہیں، وہ آپ سے قرآن و سنت کی دعوت سنتے ہیں، اور پھر آپ کے علماء کا بھی ان کو تعارف ہوتا ہے. تو جب ہم نے یہ کرنا شروع کیا تو کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ صحیح نہیں کر رہے، آپ ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں، آپ ان کو سٹیج دے رہے ہیں، آپ ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. پہلا جواب تو ان کو یہ دیا کہ جی ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے علماء کی، کبار علماء کی اجازت سے اور ان کے مشورے سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری یہ لجنہ ہے، ہم ان سے سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم فلاں اسپیکر کو بلانا چاہتے ہیں، فلاں عالم کو بلانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بلا لیں. اور دوسرا حافظ صاحب نے یہ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ لاہور کانفرنسز میں جاتا تھا مدارس کی. تو ایک مدرسے کی کانفرنس میں جاتے تھے، بہت بڑا مدرسہ تھا، اس کی 2-3 روزہ کانفرنس ہوتی تھی. اس کے آخری دن اس ہمارے اہل حدیث مدرسے کے شیخ الحدیث کی ہدایت یہ تھی کہ آخری دن آخری تقریر کے لیے فلاں حنفی عالم کو بلانا اور اس کو توحید کا موضوع دینا، کیونکہ وہ بہترین تقریر کرتا ہے توحید کے. کہنے لگے یہ تعامل ہوتا تھا ہمارے کبار علماء کا، ہمارے سلف صالحین کا. آج ہمارے اندر سے یہ سارا تعامل ختم ہو گیا. ہم ذرا سی بات پر جو ہے امت کے ٹکڑے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، بجائے یہ کہ جوڑنے کی بات کریں، بجائے یہ کہ جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہے ان کی بنیاد پہ آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، قریب آئیں تاکہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں. اور یہی ایک حکمت کا اور اچھا طریقہ ہے. لیکن آج اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے کہ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ جذباتی پن اور ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے بڑے علماء کو اعتراض نہیں ہے،
لیکن وہ جو ابھی ابتدائی مراحل میں اپنے علمی دورے کے اور اس طرح کے، تو وہ جذبات میں آ جاتے ہیں. ابھی جب وہ فارغ ہو کے نکلے ہوتے ہیں تو ان کے جذبات بڑے جو ہے وہ عروج پر ہوتے ہیں، اور اس کے تحت وہ اچھے خاصا جو ہے وہ اپنے کردار اور اپنے اخلاق ان سب کو خراب کر دیتے ہیں. ایسا میں خیال نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے ابھی جو کاشف صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے نا صرف اپنے مسلک کا عالم نہیں بننا ہے، اسکالر نہیں بننا، بلکہ امت کا عالم اور اسکالر بننا ہے. تو جب آپ نے امت کی رہنمائی کرنی ہے نا، یعنی اگر آپ اہل حدیث اور سلفیت ہیں، تو جب آپ نے امت کی رہنمائی کرنی ہے تو امت میں تو صرف اہل حدیث نہیں ہے، کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ پھر آپ کو اپنے مسلک سے باہر نکلنا پڑے گا. مسلک کا عالم دین بننا یہ کوئی بڑا ٹائٹل نہیں ہے، بہت چھوٹا ٹائٹل ہے. امت کی رہنمائی یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، اور یہ اصل میں نبی کرتے تھے. تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ تمام مسالک کے ساتھ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعامل بڑھائیں گے. بہرحال وہ اصول و ضوابط کے تحت ہونا چاہیے، وہ بات تو ٹھیک ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک مطلب سنجیدہ عالم دین جب دوسرے مسلک کے سٹیج پر جائے گا تو ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں شاید کرے گا. اگر سنجیدہ عالم دین ہوگا تو وہاں جا کے کوئی پھڈا بھی نہیں ڈالے گا یا کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس سے اس مسلک کے چاہنے والوں کو یا سامعین کو کوئی مسئلہ بنے، کیونکہ وہ دوسرے مسلک کی رعایت کرتے ہوئی جو ہے نا وہ گفتگو کرے گا. اس کا خیال رکھا جاتا ہے عام طور پر جب دوسرے مسلک کے سٹیج پہ جایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے ایک اور ایشو آج کل جو چل رہا ہے، افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، وہاں پر حکومت قائم ہوئی، تو ہمارے اہل حدیث احباب کو، سلفی حضرات کو یہ کچھ مطلب کہہ لیں تحفظات ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں بھی جب ان لوگوں کے حکومت وہاں پر ملی، چونکہ یہ مسلکاً حنفی لوگ ہیں، تو اہل حدیث کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ ماضی میں ٹھیک نہیں رہا. مطلب یہ مثالیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا وغیرہ، یہ سننے میں باتیں آئی ہیں. تو اب چونکہ دوبارہ وہاں پر حکومت قائم ہوئی انہی لوگوں کی، تو ہمارے اہل حدیث حضرات کی طرف سے یہ سوال آ رہا ہے کہ ہمارا افغانستان کی حکومت کو لے کر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب پہلی مرتبہ طالبان آئے تھے تو سختی ہوئی تھی، اور یہ بات طالبان بھی مانتے ہیں. بلکہ طالبان کا ایک وفد ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ کے پاس آیا تھا، تو میں بھی قرآن اکیڈمی میں جاب کرتا رہا وہاں تقریباً 8 سال. اسی دوران میں وہ آئے تھے جب ان کا پہلی مرتبہ فعال ہوا تھا 9/11 کے بعد. تو اس میں انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا، تسلیم بھی کیا کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، منہجی غلطیاں جنہیں آپ کہہ لیں. تو وہ سختی ان میں تھی پہلی مرتبہ جب وہ آئے تھے. اب اس میں کوئی اس قسم کے واقعات ثابت ہے کہ نہیں، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن وہ ہوا ہے. پرسنلی کچھ اہل حدیث طلبہ جو ہمارے ساتھ اس وقت میں مدرسے میں پڑھتے تھے، بہت پرانی بات میں کر رہا ہوں، 20-22 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو وہ ہمیں بتاتے تھے، وہ افغانی طلبہ تھے، کہ وہاں سختی ہے، ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا، صرف اہل حدیث کے ساتھ نہیں کیا، انہوں نے سب کے ساتھ کیا. لیکن اب یہ جو 20-22 سال کے بعد دوبارہ ان کا رائز ہوا ہے طالبان کا یا افغانی اسٹوڈنٹس کا، تو اب انہوں نے کافی کچھ لرن کیا، انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے، یعنی ان کی پالیسی سے پتہ چل رہا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ محرم میں انہوں نے اہل تشیع کو اجازت دی، مطلب جن شروط کے ساتھ بھی دی، بہرحال ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے مسلک کے مطابق جو ہے وہ محرم کو منا سکتے ہیں. اسی طرح سے عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے پہلے وہ بہت سخت تھے، اب آپ دیکھیں کہ بچیوں کے لیے انہوں نے سکول کھولے ہوئے ہیں. پھر یونیورسٹی میں جو ہے وہ پارٹیشن کر دی ہے، ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہیں، فیمیل ہیں، دوسری طرف میلز، اور یونیورسٹی ایجوکیشن کے دروازے بھی نہیں بند کیے. پھر جو ان کے ہاں سرکاری طور پہ ملازم خواتین تھیں، ٹھیک ہے انہوں نے ان کے لیے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں کہ فلاں فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہم ان کو ان کی جو ہے وہ تعیناتی کریں گے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو بھی الاؤ کیا خواتین کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں اسی طرح پہلے یہ تھا کہ میوزک اور اسی طرح داڑھی رکھنے پہ پابندی تھی کہ زبردستی جو ہے وہ داڑھی رکھنی ہے. اب انہوں نے وہ پابندی اٹھا لی ہے، بس تبلیغ کر رہے ہیں لیکن زبردستی داڑھی نہیں رکھوا رہے. تو بہت سی چیزیں انہوں نے لرن کی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور جس طرح سے انہوں نے رشیا کے ساتھ اور اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کے تحت، اور چائنا کے ساتھ، اور اسی طرح ایران کے ساتھ
جس طرح سے وہ چلے ہیں اور ان کی حمایت حاصل کی ہے، ایون کہ ترکی کے ساتھ ان کی تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی اور انہوں نے پھر اس کی حمایت حاصل کر لی، پاکستان کے ساتھ تو ویسی ہے. تو یہ پورے بلاک میں جس طرح سے انہوں نے جگہ بنائی ہے اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. جیلیں کاٹی ٹھیک ہے انہوں نے گوانتانامو بے میں اور اسی طرح اور، تو وہ لرن کیا انہوں نے. تو اس دفعہ جب کہ وہ آئے ہیں، اکا دکا واقعات اس وقت بھی رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب وہ مسلکی عصبیت اور وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے وہ حنفی ہیں، وہ حنفی اب بھی ہیں اور وہاں پہ وہ حنفیت ہی شاید امپلیمنٹ کریں گے. ابھی تک تو یہی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے. افغانستان کا جو سابقہ دستور تھا، مجھے کسی نے اس کا عربک ورژن دیا تھا، بلکہ تنظیم والوں نے حاصل کیا تھا، انہوں نے مجھ سے اس کی ٹرانسلیشن کروائی تھی. تو اس میں یہ چیز تھی ان کے سابقہ دستور میں کہ یہاں حنفیت کو ہم نافذ کر رہے ہیں، جو بھی ان کا 5 سالہ دور رہا، 6 سالہ. تو اب کی بار بھی یہی لگ رہا ہے، لیکن اس میں ان کو سجیشن دی جا سکتی ہے. جیسے ٹویٹر پہ ایک امارت اسلامیہ کا بنا ہوا تھا ایک اکاؤنٹ تھا، پتہ نہیں آفیشیل تھا کہ نہیں، لیکن اس میں انہوں نے ایک دفعہ ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ امارت اسلامیہ کے لیے کوئی تجویز دینا چاہیں، تو میں نے وہاں یہی تجویز دی کہ آپ کتاب و سنت کو براہ راست نافذ کریں. پاکستان میں حنفی اگرچہ میجورٹی میں ہیں لیکن مختلف مسالک ہیں یہاں پہ. تو ہمارے ہاں قرارداد مقاصد ہو یا اس کے بعد علماء کے 22 نکات ہوں یا اس کے بعد جتنی بھی یہاں پہ نفاذ شریعت کے حوالے سے اجتماعی کاوش ہوئی ہے، اس میں ایک نعرہ لگا ہے، اور وہ نعرہ کیا تھا کہ کتاب و سنت کا نفاذ. کیونکہ سیکولر جو طبقہ تھا وہ یہ کہتا تھا بھئی کس کا اسلام نافذ کریں گے، حنفی، دیوبندی، بریلوی، صوفی، سلفی، شیعہ کا کس کا اسلام؟ تو اس کا جواب ایک ہی تھا کتاب و سنت، اور اس پہ سارے مسالک کے علماء نے ایگری کیا. تو وہاں افغانستان میں بھی ٹھیک ہے یہ پشتون لوگ ہیں، یہ میرے خیال میں کتنے ہوں گے، کہا جاتا ہے، بہرحال مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ 45% ہے، لیکن دوسرے لوگ بھی ہیں، ہزارہ برادری کے لوگ ہیں، اسی طرح اور مختلف نیشنلٹی کے لوگ ہیں. پھر آپ کہہ لیں کہ مختلف مسالک کے ہیں، وہاں پہ یہ سلفی بھی ہیں اور بھی ہیں. تو اب یہی بات ہو رہی ہے دوسرے ممالک کی طرف سے بھی کہ ان کو چاہیے کہ ان کو بھی اپنی حکومت میں، چلیں حکومت میں شامل نہ کریں وہ ٹھیک ہے، جس طرح سے وہ آئے ہیں ان کی اپنی ایک ایفرٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کم از کم نظام اور سسٹم ایسا رکھیں کہ جس میں بقیوں کے لیے بھی گنجائش ہو، اور کم از کم مذہبی لوگوں کے لیے تو ضرور ہو، کیونکہ مذہب کے نام پہ یہاں لڑائی ہوتی رہی تو مذہب کے نام سے یہاں آگے بھی لڑائی اگر چلتی رہی تو یہ پھر معاملہ یہاں رکے گا نہیں. تو بس یہ ہے کہ اس میں ان کو حکمت سے چلنا چاہیے، اور اگر وہ کتاب و سنت کو براہ راست نافذ کر دیتے ہیں جیسا کہ خلیجی ممالک میں، گلف کنٹریز میں اس کا ہوا ہے، تو اس طرح سے وہ رستہ روک سکتے ہیں اور مذہبی لوگوں کی دل سے حمایت حاصل کر سکتے ہیں، مختلف مسالک کے جو مذہبی لوگ ہیں. آپ اگر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں. شیخ صاحب نے تفصیل سے اس پہ بات کر لی. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے پاس کیا آپشن ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم افغانستان کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ بجائے امریکیوں کے یا امریکیوں کے کٹ پتلیوں کے، کم از کم وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مسلک کو تھوڑا سا سائڈ پہ بھی کر دیں تو یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات کرنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے ہیں. تو الحمدللہ پہلا تو یہ ہے کہ ایسے لوگ وہاں موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ جو پروپیگنڈا مشینری ہے نا، وہ اس کا اتنا زیادہ کنٹرول ہے اس وقت میڈیا اور ہمارے دماغوں پہ کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہمیں پڑھا دیتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں. حقیقت اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. آج اخباروں میں جو چھپایا جا رہا ہے، جو کہانیاں ہم پڑھتے ہیں، سٹوریز آتی ہیں، آرٹیکلز آتے ہیں، رپورٹ آتی ہیں، ان میں سے اکثر میڈ اپ ہوتی ہیں، فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں اور ایک ایجنڈے کے تحت ڈالی جا رہی ہوتی ہیں لوگوں کے ذہن بنانے کے لیے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ وہ اہل حدیثوں کے ساتھ فیئر ڈیل نہیں کر رہے یا ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ یہاں بیٹھ کے وہی اگین لان تان کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ فیس بک پہ ڈالتے رہیے، آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس وقت کرنا اگر آپ کو یہ ہے کہ کم از کم جو پاکستان کے بڑے کبار سلفی اہل حدیث علماء ہیں ان سے کہیں کہ وہاں پاکستان کے بڑے دیوبندی علماء سے رابطہ کریں، ان کے توسل سے طالبان سے رابطہ کریں اور ان سے یہ کہیں کہ اللہ اور رسول کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا جہاں آپ ہمیں اور لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، آپ ازبک کو شامل کر رہے ہیں، ہزارہ برادری کو شامل کر رہے ہیں، آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنا رہے ہیں، وہاں آپ ہمیں بھی شامل کریں. جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری اکثریت دی ہے وہاں پہ آپ ہمیں اپنے طریقے سے ایک اچھے طریقے سے کام کرنے کا اور رہنے کا موقع دیجیے. ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور آپ ہماری بات سنیے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں. یہ ہم کر سکتے ہیں.
بجائے اپنی انرجی فضول چیزوں میں ضائع کرنے کے کچھ مؤثر طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ حقیقی طور پہ کوئی ہماری جماعت کو یا اس ہمارے مسلک کو فائدہ ہو. تو یہ ہمارے بس میں ہے, یہ ہمیں میرا خیال ہے کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت راہیں نکالیں گے اور بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. ہاں, اس میں یہ ایک مطلب سجیشن کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں افغان گورنمنٹ کو, افغان حکومت کو, جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر انہوں نے امت کی قیادت کرنی ہے نا تو پھر انہیں حنفیت کا نعرہ چھوڑنا پڑے گا, کتاب و سنت کا نعرہ لگانا پڑے گا, کیونکہ امت میں تو پھر شافی بھی ہیں, مالکی بھی ہیں, حنبلی بھی ہیں, سلفی بھی ہیں, سارے قسم کے لوگ ہیں, وہ سب کتاب و سنت پہ متفق ہیں. ہاں, اگر انہوں نے صرف اپنے افغانستان کی حد تک رہنا ہے تو پھر شاید ان کی وہ حنفیت والا معاملہ بھی چل جائے گا کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کتاب و سنت کی ایک انٹرپریٹیشن تو ہے, تعبیر تو ہے, لیکن اس میں وہ دوسروں کو سپیس دے. شیخ, اگر آپ نے ان سے امت کا نعرہ لگوا دیا نا تو سارے خلاف ہو جائیں گے. اب تو ہم ایسا نیشن سٹیٹس میں اور قوموں اور ملکوں کے اندر بڑھ گئے ہیں کہ اگر افغانستان سے باہر کا نعرہ لگ گیا تو سب پریشان ہو ہاں, جائیں گے. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جغرافیائی اعتبار سے وہ باہر نکلیں, ٹھیک ہے. امت کی قیادت سے مراد, جیسے ہم نے مسلک میں بات کی تھی نا کہ ایک ہے فکری قیادت, تو اگر انہوں نے امت کی فکری اور علمی قیادت کی جو ایک سیٹ ہے نا اس پہ اگر انہوں نے آنا ہے تو انہیں کتاب و سنت کا نعرہ لگانا پڑے گا, جہاں سب لوگ متفق ہو جائیں گے. دیکھیں نا, غلبہ دو قسم کا, ایک سیاسی ہے, ایک فکری غلبہ ہے. تو امریکہ کا یا نیٹو وغیرہ کا وہ ان کا غلبہ جو ہے, یورپ وغیرہ کا, مغرب کا, وہ دونوں اعتبار سے ہے. کم از کم ان کے فکری غلبے سے تو نکلیں, اور اس کے لیے اسٹرانگ جو ہے نا وہ پیچھے ایک اسٹیٹ چاہیے. تو اصل میں دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, نالج اینڈ پاور. علم کتابوں میں رہ جاتا ہے جب تک اس کے پیچھے اسٹیٹ کی پاور نہ ہو. اب ان کے پاس آ گئی ہے اسٹیٹ کی قوت. ان کا جو بیانیہ نریٹو ہوگا نا, جب اس کے پیچھے اسٹیٹ کی پاور ہوگی تو وہ پھر ایسے جنگل کی آگ کی طرف پھیلے گا. تو اگر یہ اپنا علمی نریٹو کتاب و سنت کی بنیاد پہ کھڑا کر لیں اور پیچھے سے اسٹیٹ کی پاور اس کو دے دیں تو وہ انشاءاللہ سے پھر وہ کتابی نریٹو نہیں رہ جائے گا, وہ پھر امت کا نریٹو بن جائے گا. ڈاکٹر صاحب, آج کل ہم فیس بک اوپن کرتے ہیں تو ایک ہی چیز ہمیں بار بار دکھنے کو ملتی ہے, اور ہمارے اپنے ہی مسلک میں ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, اور وہ کچھ لوگ تقسیم کی بات کر رہے ہیں. اہل حدیث کے اندر حسینی اور یزیدی تقسیم کی بات کر رہے ہیں کہ اہل حدیث دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ حسین رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے ہیں, کچھ یزید کو ماننے والے ہیں. ان دو شخصیات کے نام پر جو ہے وہ مسلک کو دو حصوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. تو ایک جنگ سی چھڑی ہوئی ہے, اور سوشل میڈیا پر ماحول جو ہے وہ خراب ہوا ہے, گالم گلوچ اور کھینچا تانی, ایک دوسروں پر لان تان تک معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے گا. دیکھیں, بہرحال اس میں سوشل میڈیا پہ میں نے بھی وہ چیزیں دیکھی ہیں جو حسینی اور یزیدی کے حوالے سے ہیں, تو وہ ایسی نہیں ہیں کہ ہم ان کو یہاں پہ بیان بھی کر سکیں. مطلب اس میں جتنا گالم گلوچ ہوا ہے, جتنا لان تان ہوا ہے دونوں طرف سے, اور فالوورز کا جو طبقہ ہوتا ہے انہوں نے کیا ہے, اور وہ زیادہ تر فیک آئیڈیز ہوتی ہیں. ہر جگہ جو ہے نا وہ کچھ شخصیات کو کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ذرا جذباتی اور ایموشنل ہوتے ہیں, وہ اس قسم کا زیادہ فتنہ فساد برپا کرتے ہیں. تو عام طور پہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کا رویہ محتاط ہوتا ہے بہت سے معاملات میں. تو خیر, یہ ایک تقسیم جو ہے نا کوئی عقلی اعتبار سے درست تقسیم نہیں ہے, اور ویسے بھی کسی مسلک کو یا امت کو تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے ایسی بنیادوں پہ کہ یہ حسینی ہیں وہ یزیدی ہیں, اور یہ بھی دوسرے کے لیے تان بن جاتا ہے نا. آپ کسی کو یزیدی کہیں گے اس کے لیے تان ہے نا, یا تو وہ اپنا تعارف خود کرواتا ہو, تو اپنا تعارف آپ نے حسینی کے ذریعے سے کروا لیا, اس کا نام یزیدی رکھ دیا, تو آپ نے گویا اس کو تو گالی دے دی نا, اس کو تو برا بھلا کہہ دیا نا آپ نے اس کو. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ مثال کے طور پہ آپ جیسے دیکھیں نا, کچھ ہمارے یہاں اہل حدیث علماء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے دفاع کرتے ہیں. اب اس میں کیا کرتے ہیں, جو دوسری طرف سے ایموشنل لوگ ہیں وہ کیا کمنٹ کرتے ہیں, جی اللہ آپ کا حشر نہ امیر معاویہ کے ساتھ کرے. بات یہ ہے, اور ہمارا حضرت علی کے ساتھ کرے. بات یہ ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جنت میں جائیں گے. ہم اصل میں یہ کہتے ہیں کہ تم یہ دعا کرو کہ ہمارا اور تمہارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. جب اللہ سے مانگا جاتا ہے نا, جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ سے بہترین کی دعا کی جاتی ہے. تو یزید تو مطلب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے.
تو جو لوگ یزید کے حوالے سے یہ رویہ بھی رکھتے ہیں کہ جی ہم یزید کو گالم گلوچ نہیں کرتے، نہ ہی اس سے محبت رکھتے ہیں، عام طور پہ اہل حدیث کا بیانیہ یہی ہے نا کہ نہ ہم اس کو گالی دیتے ہیں نہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے. اگر اس نے کوئی برا کیا تھا اس نے پا لی اس کی سزا، پا لی نا، مطلب اللہ کے پاس پہنچ گیا، اس کو سزا مل گئی. ہمارے برا بلا کہنے سے کیا اس کی سزا بڑھ جائے گی؟ اور اگر اس نے کچھ نہیں کیا تھا تو اللہ اس کے ساتھ معاملہ کر لیں گے جیسا بھی ہے. تو اب یہ اگر کوئی نیریٹو اختیار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ ہونا چاہیے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور جنت کے جو ہے وہ سرداروں میں سے ہیں، تو وہ لوگ اس کو دوسری طرف جو ہے وہ موڑ کے لے جاتے ہیں. تو حسینی اور یزیدی کی تقسیم بیسیکلی دوسرے کے لیے آپ ایک تان کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. جب آپ تان کے طور پہ بیان کر رہے ہیں تو اس طرف سے رسپانس تو آئے گا. تو میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جنہوں نے بھی یہ کی وہ حکمت کے جو ہے وہ منافی تھا. پھر اس کا رد عمل بھی آیا، رسپانس بھی آیا، اور پھر جب رسپانس آیا تو پھر اس پہ مزید اس طرف سے رد عمل پیدا ہوا. اب اس میں کرنے کا کام کیا؟ دیکھیں، گروپ بندی تو ہو گئی ہے. جو لوگ ابھی اس گروپ بندی میں نہیں ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے نا، تو تیسرے گروپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائے. ٹھیک ہے، تو یہ صلح کروانا جو ہے نا تھرڈ پارٹی کو چاہیے کہ صلح کروائے. وہ ہمارے جو عمر صدیق صاحب ہیں ان کے پاس بھی جائیں، ان کو بھی کہیں بھائی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے ان کی ایک ماضی رہا ہے مناظروں کا، اب وہ مناظروں کا دور بھی نہیں رہ گیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اب امت میں جو ہے وہ فساد برپا ہوگا، اور خاص طور پہ مسلک کے لیے وہ مفید نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو دوسرے ہمارے شیوخ حضرات ہیں ان کے پاس بھی جائیں تو دونوں طرف سے معاملہ ٹھنڈا کریں. مطلب مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے فی الحال اس کام کی بھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں طرف سے اگر اس طرح سے بیان بازی ہوتی رہے گی اور فتوے آتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا، معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ ایسا آپ کہیں کہ جی وسعت ظرفی دیں کہ علماء اس کے بارے میں گفتگو کریں اور وہ آگے سے کہے کہ جی علماء ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو اب وہ معاملہ نہیں رہ گیا، اب وہ معاملہ نفسا نفسی کا عالم ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک ایسے دور میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، جی رہے ہیں کہ جہاں اخلاقی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے. علماء کی بھی صحیح بات یہی ہے. علماء سے مراد ینگ علماء کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے جیسے ایج کے لوگ ہو، تو اس میں حکمت کے ساتھ بڑوں کو ذرا اپنا ظرف بڑا کرنا چاہیے اور حکمت کے ساتھ چلیں. تو میرے خیال میں اس معاملے کو اس طرح سے دبایا جا سکتا ہے. سر یہ چیز جو ہے وہ معاشرے میں کیسا اثر ڈال رہی ہے؟ مطلب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرف بھی علماء کرام ہیں، اس طرف بھی علماء کرام ہیں، اور آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر لان تان کر رہے ہیں، تو اس سے اسلام کا کیسا امیج جو ہے وہ معاشرے میں جاتا ہے اور لوگ کیا تاثر لیتے ہیں؟ میرے ایک استاد نے مجھے ایک دفعہ نصیحت کی کہ جب بھی آپ ممبر پر کوئی بات کہیں نا تو یاد رکھیں جو سننے والے ہیں وہ اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کریں گے، اور جو آپ کا معافی الضمیر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے معافی الضمیر کو سمجھ جائیں. تو جو الفاظ آپ نے زبان سے نکالیں، جو اشارے آپ استعمال کریں، جو کنائے آپ یوز کریں، بہت احتیاط سے کریں. تو اگر اہل علم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو وہ لوگ جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ علماء کے مقام کا ان کا علم ہے تو وہ کیسے اہل علم کی عزت کریں گے؟ آج اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسالک میں اگر آپ موازنہ کریں تو سب سے زیادہ اپنے علماء کا کم احترام ہمارے اہل حدیث ساتھی کرتے ہیں. سب سے زیادہ کم احترام. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ بعض مسالک میں غلو ہوتا ہے علماء کی احترام میں، ٹھیک ہے، لیکن غلو نہ کریں تو کم از کم ڈیو رسپیکٹ تو دیں. لیکن اسی وجہ سے کہ ایک عالم ابھی ایک بات کہہ کے جاتا ہے اور دوسرا ہمارا اہل حدیث عالم اگلے دن شام میں آ کے یا اگلے جمعے میں آ کے اس کا رد کر دیتا ہے، نام لے کے رد کر دیتا ہے اس کے پورے، یعنی اس کے موقف کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ بھی ایک موقف ہے، یہ بھی ایک موقف ہے. مجھ سے کسی نے سوال کیا تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے دونوں موقف رکھ دوں، میرے پاس یہ دلائل ہیں، شیخ صاحب نے آپ کے سامنے یہ دلائل دی ہیں، آپ چاہیں تو کسی بڑے شیخ سے جا کے یا علماء سے پوچھ لیں کہ کون سے دلائل زیادہ مضبوط ہیں، اس پہ عمل کر لیجئے. تو جب ہم یعنی اہل علم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، اہل علم ایک دوسرے سے اس طرح بات چیت یا ڈسکشن یا آرگومنٹ یا ڈفرینسز کو ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جو ہماری عوام ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی، اور وہ آج ہم بھگت رہے ہیں.
اور انتہائی منفی اثر پڑتا ہے. بجائے لوگ دین کے قریب آنے کے، علماء کے قریب آنے کے، دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو دیکھو، ان کو ایک دوسرے سے خود تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو یہ ہمیں کون سا دین سکھائیں گے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اور کسی بھی طور پہ اہل علم کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی طور پہ کسی بھی قسم کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں. اور یہی بات جو ان اہل علم کے محبت کرنے والے یا ان کی عقیدت رکھنے والے ہیں ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ بات اہم انہوں نے کی، بہت اہم کی، کہ اس جھگڑے سے علماء کا امیج بہت خراب ہوا، کہ علماء بھی ایسی گالم گلوچ کر سکتے ہیں، ایسی زبان استعمال کر سکتے ہیں، ایسی بد جو ہے وہ خلقی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر سکتے ہیں. تو جو لوگ پہلے دین سے دور ہیں وہ تو اور ہی دور ہوں گے، جو دین کے قریب ہیں وہ بھی دین سے متنفر ہوں گے، سوائے اس کے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی پیر اڑتا نہیں ہے مرید اڑا دیتے ہیں. تو وہ چند ایک فالورز ہوتے ہیں، میں نے کہا جنہیں ہم جھلے کہہ سکتے ہیں، وہ ہر شخصیت کے پیچھے اس کے بلائنڈ فالورز ہوتے ہیں، وہ اڑاتے رہتے ہیں. خود ان کی بھی اپنی اخلاقی تربیت نہیں ہوتی، اور وہی اصل میں اپنے شیخ کو یا اپنے مقتدا کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. بس ایسے لوگوں سے ہمارے علماء کو بھی بچنا چاہیے، اس قسم کے جو ہے وہ. شاہ صاحب، لوگ دینی رہنمائی کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو سوال پوچھنے کا پہلا طریقہ تو یہی ہوتا تھا کہ افتاء سینٹر بنے ہوئے ہوتے تھے، یا مساجد میں مدارس میں لوگ علماء سے فتویٰ پوچھنے کے لیے جاتے تھے. تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو یہ واٹس ایپ پر گروپ بنے ہیں، علماء نے باقاعدہ خود سے گروپ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں لوگ شامل کیے ہیں تاکہ کسی کو اگر مسئلہ ہو تو وہ علماء سے رہنمائی حاصل کر لے. لیکن اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو نہ تو عوام کو استفتاء کے آداب کا علم ہے، کہ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ کون سا سوال پوچھنے والا بھی ہے یا پوچھنے کے لائق بھی نہیں ہے. یعنی بعض ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جن کی شاید ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. اور پھر علماء سے سوال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اور بعض دفعہ تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ میرا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ناظرین کی ذرا رہنمائی کریں کہ علماء کی قدر کرنا اور ان آداب کا خیال رکھنا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے. جس طرح سے اب آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، خاص طور پہ جو میڈیکل کے پروفیشن سے ہیں، کہ ایک ڈاکٹر کی زندگی مریضوں کی وجہ سے کتنی اجیرن ہوتی ہے، اور رات 12 بجے بھی کوئی اس سے رابطہ کر رہا ہے، بیچاری کی نہ کوئی نیند ہے، ٹھیک ہے، کوئی لائف پرسنل نہیں رہ جاتی. یہی معاملہ علماء کا بھی بن چکا ہے. تو اب ہم گھر میں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو فون آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بازار میں جا رہے ہیں گروسری کرنے کے لیے تو فون آ رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو فون آ رہے ہیں، رات کے 11 بجے فون آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب رات دن کا کوئی حصہ نہیں ہے. پھر لوگ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ میسیجز کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ایک بندہ 10 سوالات پوچھ رہا ہے، مطلب پوری فہرست بنا کے نا، جیسے اگلا عالم دین اس کے لیے فارغ بیٹھا ہے اس کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. دیکھیں ہر بندے کی اپنی ایک پرسنل لائف ہے، اس کی ایک پروفیشنل لائف بھی ہے. مثال کے طور پہ میری ایک پرسنل زندگی ہے، بیوی بچے ہیں، میں نے ان کو ٹائم دینا ہے، وقت دینا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایک پروفیشنل لائف ہے، میں کہیں پہ جاب کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، فل ٹائم جاب ہے، مجھے وہاں پہ وقت دینا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو کوئی دین کا بھی کام کر لوں. تو کوئی عالم دین بھی ہے، وہ کہیں مدرسے میں پڑھا رہا ہے نا، اس کی وہ مطلب پے یا سیلری لے رہا ہے، اس نے وہ سارا کام تو کرنا ہی کرنا ہے نا، وہ دین کا کام ہی کر رہا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین کا کام تو وہ پہلے ہی کر رہا ہوتا ہے، 8 گھنٹے کم از کم وہ دین کا کام کر ہی رہا ہوتا ہے. یہ کام وہ اضافی طور پہ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کی رہنمائی کا. اب مجھے بھی بہت سے لوگ سوالات پوچھتے ہیں، اور بعض اوقات 1-2 دن تک جواب نہ جائے تو وہ لوگ برا مناتے ہیں، کچھ کویشچن مارک جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں. اچھا بہت سے لوگوں کو میں نے، مطلب یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، ہزاروں لوگوں کو صرف سال میں جوابات دیتا ہوں، 10,000 سے زیادہ، مطلب بہت لوگوں کو جواب دیے ہوں گے میسنجر پہ، اسی طرح سے واٹس ایپ پہ، ای میل پہ، فون کے ذریعے سے. کچھ لوگ آ جاتے ہیں ملاقات کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے نا، تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. تو میں عام طور پہ یہ کہتا ہوں بھائی دیکھو بات یہ، آپ یہ نہیں سوچتے، آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نے حافظ صاحب سے چھوٹا سا سوال کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، یار کتنا متکبر آدمی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کا. یہ نہیں سمجھتے کہ اس دن میں حافظ صاحب کو سوال کرنے والے 70 لوگ تھے. اگر وہ صرف ان کو پڑھ لیتے نا تو اسی میں ان کے 2-4 گھنٹے لگ جانے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پڑھ لیا جاتے جاتے، اب کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو تحقیق طلب ہیں،
اس میں تحقیق کے بعد آپ کو جواب دینا ہے. کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جس میں آپ فوری جواب دے دیتے ہیں, آپ فوری رسپانس کر دیتے ہیں. ٹھیک. اب پھر اور بھی معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں جس میں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ذرا کسی کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, کسی کو سائیکولوجیکل ایشو ہے, جادو ٹونے کا ایشو ہے, تو اس میں ہم ذرا اس کو پرائرٹی بیس پہ اس کو ترجیح دے دیتے ہیں. کسی کے مسائل ایسے ہیں جیسے خوابوں کے, بھئی آپ کے خواب کی تعبیر نہ ملی تو کیا قیامت آ جانی. تو سوالات کی بھی پھر اسی اعتبار سے جو ہے وہ ایک گریڈیشن کی جا سکتی ہے. تو مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جوابات چلے جاتے ہیں, کچھ کو نہیں جاتے. پھر یہ ہے کہ میسیجز آ گئے, کسی کا آپ نے دیکھ لیا, پھر اوور میسیجنگ کی وجہ سے یا بہت زیادہ ٹریفک کی وجہ سے کچھ میسیجز نظر انداز ہو گئے. اب اس پہ دیکھیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ 80-90% لوگوں کا بیہیویئر ایسا نہیں ہے, لیکن 10 سے 20% لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جو ایب نارمل بیہیویئر شو کرتے ہیں, ایون کہ بد دعائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار آپ نے اگلے کو کیا کوئی کسی پے رول کے اوپر رکھا ہوا ہے. مطلب اس نے آپ کے سوال کا اگر جواب نہیں دیا تو آپ کیا اس کو کوئی پے کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنی ناراضگی کا اظہار کریں کہ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, اور پھر ایک بد دعاؤں کی لمبی چوڑی جو ہے وہ, اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا میری ایج اتنی ہے, میں فلاں فلاں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, یہ وہ. تو بھائی آپ کے جو بھی مسائل ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلا جو ہے نا اس بات کا پابند نہیں ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہی دے, اور پھر ہم تو ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ ایک بندے کو آپ نے جواب دے دیا, پھر اس کا دوسری مرتبہ پھر سوال آ گیا, پھر تیسری مرتبہ پھر سوال آ گیا, پھر آپ کتنا اس کو جواب دیں. پھر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ صبح شام ہمیں جواب ہی دیتے رہیں. اس طرح سے تو نہیں. آپ نے اگر کچھ لرن کرنا ہے تو بھائی یہ کلاسز ہیں ہماری چل رہی ہیں, ویکنڈ پہ چل رہی ہیں, آپ ان کلاسز کو جوائن کر لیں. فقہ کی کلاس چل رہی ہے اور بہت سی دین کی کلاسیں چل رہی ہیں, وہاں آہستہ آہستہ آپ سیکھتے رہیں, ایک نظام بنا ہوا, ایک سسٹم میں آ جائیں. تو پرسنلی تو اب یہ ہے کہ ہر بندہ کہے کہ جی اب میں واٹس ایپ پہ پڑھنا شروع کر دوں سوال و جواب کے ذریعے سے, اور آپ میرے سوال و جواب, بہت مشکل ہے. بلکہ یقین مانیں میں اتنی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ میں واٹس ایپ بند کر دوں. مطلب کچھ لوگوں کے رسپانس کی وجہ سے بہت شدت سے سوچتا ہوں. پھر یہ ہے کہ یہ سوچتا ہوں کہ اب کیا کروں, اب یہ نمبر اتنا پھیلا ہوا ہے. وہ اب کوئی ایک تو بندہ ایسا ہے نا کہ جس کا کوئی جینون مسئلہ ہے اور وہ حل ہو جاتا ہے اور وہ پھر دعائیں دیتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے وسیلہ بن جائے آخرت میں. تو وہ جب خیال آتا ہے تو پھر میں واٹس ایپ بند نہیں کرتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم اب قریب ہے کہ میں شاید واٹس ایپ بند کر دوں اس رویے کی وجہ سے. اور اس میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں دوسروں کی مصروفیات اور علماء کی جو ہے نا مطلب ان کی ضرورتوں کو. بلکہ میں نے کئی دفعہ کہا, میں نے کہا کوئی عالم دین مجھے بتائیں جو معروف عالم دین ہے اور اس کا نمبر کھلا ہوا ہو. تو بات یہ ہے کہ سب نے بند کر دیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریفک اتنی زیادہ ہوتی ہے, آپ افورڈ کر ہی نہیں سکتے, آپ نہیں افورڈ کر سکتے. تو وہ پاسبل نہیں ہے. اب اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا نمبر کھلا رکھیں, پھر جتنوں کو آپ جوابات دے سکتے ہیں جوابات دیتے رہیں, باقیوں کی باتیں سنتے رہیں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ظرف دیے رکھے اس وقت تک چلا رہے. باقی ہمارے بھائی اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے آپ؟ شیخ میں بھی آپ کی طرح اس مسئلے کے متاثرین میں سے ہوں. بات یہ ہے کہ ایک تو شیخ نے بتایا کہ بھئی جو سائل ہے, سوال کرنے والا, اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کسی سے کوئی مدد مانگ رہے ہیں, تو وہ اگر اس قابل ہوگا آپ کی مدد کر دے گا, نہیں قابل ہوگا نہیں کرے گا. تو اس میں آپ کو ناراض ہونے کی کوئی گنجائش یا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں وہ بھی بڑا عجیب ہے. جی ذرا جلدی سے بتا دیں اس سوال کو کیا اس کا جواب ہے. کبھی کبھار لوگ جو ہیں کوئی روایت بھیج دیتے ہیں, ذرا اس کی تحقیق کر کے بتا دیں. ارے بھائی میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں, میری کچھ ذمہ داریاں ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ ہماری پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں, ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے, ہمیں وہ کام کرنے ہیں. کچھ ہماری فیملی لائف ہے, اب میں فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, تو میں کیوں تحقیق کر کے آپ کو بتا دوں, مطلب میں کون ہوں, میرا آپ مجھ سے جب مجھے ٹائم ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا, ورنہ آپ کسی اور سے پوچھ لیں. تو میں نے تو کیا یہ ہے کہ میں نے اپنا جس نمبر پہ میں یعنی جیسے میں کورسز کراتا ہوں تو ہم کورسز میں آن لائن کورسز میں پھر ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے بھی کویشچن کرنا ہوتا ہے تو وہ واٹس ایپ گروپ پہ کرتے ہیں کورس سے متعلق. ایک تو کلاس میں کچھ 5-10 منٹ سیشن ہو جاتا ہے کلاس کے اینڈ میں, اور اگر آپ کے پاس سوالات باقی ہیں تو آپ گروپ میں کر لیں, انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس سے پہلے آنسر کر دیں گے. اس کا بھی پروٹوکول ہم نے بنایا ہوا ہے کہ بھئی صرف کورس سے ریلیونٹ سوال ہوگا, 1 گھنٹے کے لیے روز کھلے گا,
اور جب بھی ٹیچر کے پاس ٹائم ہوگا وہ آپ کو کلاس سے پہلے جواب دے دیں گے. اور یہی چیز میں کرتا ہوں اس میں بھی, میسنجر ہو یا واٹس ایپ ہو, اگر تو میرے پاس ٹائم ہے, موقع ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں, ورنہ ٹھیک ہے جس نے جو کرنا ہے کر لے. تو سوال کرتے ہوئے انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ سائل ہیں, آپ حاکم نہیں ہیں, آپ سائل ہیں. دوسرا یہ کہ کوئی شخص اگر آپ کو جواب دے رہا ہے تو اپنے پرسنل ٹائم میں سے آپ کے لیے ایک ٹائم نکال رہا ہے. آپ کو سوال کا جواب سننے کے بعد اس کا مشکور بھی ہونا چاہیے کہ جی شکریہ, جزاک اللہ خیر, آپ نے ٹائم نکالا, آپ کی مہربانی. کیا میں آئندہ کوئی سوال ہو تو میں آپ کو زحمت دے دیا کروں؟ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ادب سے پہلے میسج کرتے ہیں, شیخ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو کال کر سکتا ہوں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو ایک سوال بھیج دوں, آپ کو جب ٹائم ملے مجھے جواب دے دیجیے گا. کسی کو واقعی جلدی ہوتی ہے تو جو بڑے اچھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, شیخ یہ ایک سوال ہے, مجھے تھوڑی سی جلدی ہے, آپ پلیز اگر ٹائم ہو تو مجھے جتنا جلدی ہو سکے آپ کے لیے ممکن ذرا دیکھ کے جواب دے دیجیے گا. یہ اس سے بھی بندے کا دل چاہتا ہے کہ ہاں یار دیکھو ماشاءاللہ اتنے ادب سے بات کر رہا ہے, تو یار اس کی ضرورت کو اگر ہم پورا کر سکتے ہیں, اس کی مدد کر سکتے ہیں, کر لیتے ہیں. تو بہرحال شیخ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ سائل کے کچھ آداب ہیں, سوال بھی ایسی ہونے چاہیے جو واقعی وہ ہو. ورنہ مجھ سے سوال کرتا میں تو کہتا ہوں جی آپ اسلام کیو پہ چیک کر لیں, محدث لائبریری پہ چیک کر لیں, اسلام ویب پہ چیک کر لیں. یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ نماز استسقاء کیسے پڑھتے ہیں یا سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جی اسلام کیو پہ چیک کر لیں, آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو کہیں مل جائے گا. کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ویسا ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ, جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا کہ وہ واٹس ایپ پہ پڑھنا چاہتے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پڑھانا ہی شروع کر دیں. مطلب اب لوگوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ اسلام 360 یا مکتبہ شاملہ اردو انہوں نے انسٹال کی ہوئی ہے, وہ مسند احمد کھول لیں گے اور لمبی لمبی حدیثیں نا, مطلب ان کا معنی مفہوم جو ہے وہ اتنی جلدی متعین نہیں ہوتا ہے. وہ لمبی حدیث وہاں سے اسلام 360 سے کاپی کریں گے, ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ آپ کو بھیج دیں گے کہ شیخ اس کو پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھا دیجئے. اب وہ 2 ورقوں کی حدیث ہے, آپ اس کو پہلے پڑھیے اور پھر اس کا مفہوم ان صاحب کو سمجھائیے. یہ مطلب یہ سوال تو نہیں ہے میرے خیال میں, اس کو افتاء تو نہیں کہتے, تو تدریس اور تعلیم کس چیز کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. اس میں ایک اضافہ میں اور کرنا چاہوں, یہ بہت اہم بات ہے, لوگوں کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے. اس پہ میں نے کچھ لکھا بھی تھا فیس بک پہ. یار 70 لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں ہم سے, مطلب تو لیکن ان 70 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا, یعنی سب اپنے مسائل ہم سے پوچھ رہے ہیں. یہ جس سے آپ مسائل پوچھ رہے ہیں اس کی بھی تو کچھ مسئلے ہیں نا. کبھی آپ اس کے پاس آ جائیں کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے نکال کے, شیخ صاحب آپ کے مسئلے حل تو نہیں کر سکتا, لیکن آپ کے بھی کوئی مسئلے ہوں گے, آپ بھی انسان ہیں, چلیں مجھ سے شیئر ہی کر لیں, اپنا کتھارسس ہی کر لیں. مطلب جو پوری دنیا کے مسائل حل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کبھی دنیا کو یہ سوچ نہیں آتی یا کسی کو یہ سوچ نہیں آتی کہ یار چلو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں, اس سے اس کے مسئلے حل نہ کرے, حل تو اللہ نہیں کرنے ہیں, سیدھی سی بات, اس کے کیا مسائل ہیں اس سے میں سن لیتا ہوں. تو یہ کم از کم علماء کے ساتھ کیا کریں, میں تو یہ کہتا ہوں. ٹھیک, ان سے مسائل پوچھ. دیکھیں اصل میں تعلق تو 2 طرفہ چلتا ہے نا, صرف لینے کا تعلق آپ رکھیں کہ جی میں نے لینا ہی لینا ہے, تو یہ نہیں نا. اب ایک صاحب مجھے نا ایک مرتبہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے, تو میں رسپانس نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں مصروف تھا. پھر جب مجھے لگا نا کہ اب وہ جذباتی ہو گیا, پھر میں نے انہیں اپنے مسائل بتانا شروع. میں نے کہا میرا بیٹا آج کل بیمار ہے, میں نے بتایا کہ میری مسز جو ہے وہ آج کل ہاسپٹلائز ہے. پھر جب میں نے سارے گھر کے مسائل جب بتائے نا اپنے, یہ میرے گھر میں چل رہا ہے, پھر معذرتیں کرنے پہ آ گئے. میں نے کہا بندہ ایمرجنسی میں کھڑا ہوتا ہے, پچھلے جو ہے وہ 1 ہفتے سے وہ ایمرجنسی کے چکر کاٹ رہا ہے, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے لیپ ٹاپ کھول کے اور آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا اور بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بندہ واٹس ایپ پہ بھی ہے تو آپ کو کیا معلوم کہ وہ واٹس ایپ پہ کیوں ہے. اب مثال کے طور پہ ہم واٹس ایپ پہ اس لیے رہتے ہیں, بعض اوقات لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی واٹس ایپ پہ میں آپ کے لیے نہیں ہوں. اب چونکہ کرونا کی وجہ سے یا اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ ساری اس پہ آن لائن چلی گئی ہے, تو واٹس ایپ پہ اسٹڈی گروپس بنی ہوئی ہیں. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, بچوں کو میں نے گائیڈ کرنا ہے, وہ ان کے اسٹڈی گروپس ہیں, وہ میری جاب کا حصہ ہے, وہ لازماً میں نے واٹس ایپ پہ رہنا ہے, ان کو تو میں نے رپلائی کرنا ہے کیونکہ وہ تو میری جاب ہے. اسی طرح بندہ گھر والوں سے رابطے میں ہوتا ہے, تو وہ اگر آپ کہیں پہ بھی ہیں, واٹس ایپ پہ ہیں, کہیں اور جگہ پہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فارغ ہیں, آپ کسی وجہ سے, کسی ضروری وجہ سے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہے, لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی جہاں آپ دوسروں کو مسائل بتاتے ہیں نا, تو کبھی کبھار ان سے مسائل سن بھی لیا کریں, اس سے بڑا فرق پڑے گا آپ کو. سب لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں.
डॉक्टर साहब आजकल बहुत सारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की दावत की वजह से दीन की तरफ आ रहे हैं, तो यकीनन जब नए लोग दीन की तरफ पलटते हैं तो उनकी दीनी मालूमात बहुत कम होती हैं, तो वो चाहते हैं कि अपना दीनी इल्म जो है उसको इंक्रीज़ करें। तो बाद नौजवानों को शौक़ होता है, वो कुछ पढ़ना भी चाहते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ लोगों को के जज्बात नए नए होते हैं, वो कहते हैं जी मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ करना है। वो अपनी सारी मतलब स्टडीज़ को छोड़कर तो मदरसे में चले जाते हैं और कुछ देर पढ़ते हैं और फिर उनको घर वाले फ़ोर्स करते हैं, या अपना उनको लगता है कि मैंने अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ इस तरफ, मेरा तो फ्यूचर तबाह हो जाएगा अगर मैं हिफ्ज़ की तरफ लग। तो शुरू में जज्बाती फ़ैसला करते हैं और बाद में फिर दीन से मुतरफ़िर हो जाते हैं। बाज़ लोग अपनी दुनियावी तालीम को छोड़कर दरस निज़ामी में दाखिल हो जाते हैं, फिर 1-2 साल पढ़ते हैं, फिर या तो घर वाले उनका साथ नहीं देते या मुआशरा उनको ताने देता है कि भाई तुम तो अच्छे भले कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और तुमने ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपना फ्यूचर तबाह करके तुम मदरसों के अंदर चले गए हो। अब वो ये सारी बातों को जब फेस करते हैं तो वो मदरसे भी छोड़ कर चले जाते हैं। तो ऐसे नौजवानों को आप क्या नसीहत करते हैं कि उन्हें शुरू में ही सोच समझ कर कैसे फ़ैसला करना चाहिए कि उन्हें दीनी तालीम हासिल करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, इसमें हम कोई इस किस्म का कोई जनरल सा जवाब तो नहीं दे सकते जो सब यूथ के ऊपर अप्लाई हो। ये केस टू केस जो है ना वो वेरी कर सकता है। मतलब हर बच्चे को आप एक जैसी सजेशन नहीं दे सकते। कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहा है, वो किसी से मुतासिर हो गया, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब की उसने जो है वो वीडियो सुन ली, खुतबात सुन लिए, या डॉक्टर इसरार साहब को सुन के मुतासिर हो गया, या हमारे यूथ क्लब वाले हैं राजा ज़िया-उल-हक साहब हैं, या हमारे अभी जो शेख साहब बैठे थे काशिफ नसीम साहब आज़ान वाले हैं, या अलमिदरार वाले आतिफ़ साहब हैं, और बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं। लोग उनको सुन के मुतासिर हो जाते हैं और दुनिया से दीन की तरफ आना चाहते हैं, या आप यूँ कह लें कि जी अपनी लाइन जो है वो स्विच करना चाहते हैं। एक तो वो यूथ हैं, तो उसमें देखें बहुत जो है ना वो मुहतात होकर फ़ैसला करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप इंजीनियरिंग के दरमियान में छोड़ दें जोश में आके, फिर यहाँ आके मदरसे में 2 साल दाखिला लें, फिर बाद में टाइम ज़ाया करें और देखें कि यहाँ पे भी नहीं चल पाया। तो उससे पहले किसी अच्छे से आलिम दीन से मशवरा कर लें जिसने यूनिवर्सिटी को भी देखा हो, मदरसे को भी देखा हो, और उससे मशवरा करें कि जी मैं यहाँ चल सकूँगा नहीं चल सकूँगा, ये मेरे घर के हालात हैं, ये मेरे माशी हालात हैं, ये मेरा सोशल स्टेटस है, ये मैं करना चाहता हूँ। स्विच जो है ना कि आप दुनिया से दीन की तरफ उस वक़्त आएँ, एक तो ये कि आपकी कोई डिग्री मुकम्मल हो गई हो, दरमियान में डिग्री ना छोड़ें, ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं दरमियान में ना छोड़ें, एमएस कर रहे हैं दरमियान में ना छोड़ें, उसको मुकम्मल करें। फिर उसके बाद ये डिसीजन करें शऊरी तौर पे कि आपने जो है वो दीन की तरफ रहना है कि नहीं। जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने फिर अपनी जो है ना लाइन बदल ली ना, डॉक्टर इसरार साहब ने फिर लाइन बदल ली। तो अगर आपने लाइन बदलनी है, सारी ज़िंदगी दीन के ऊपर इक्तिफ़ा करना है, फिर स्विच करने का सोचें कि आप दुनिया को छोड़ के आप दीन की तरफ आ जाएं। जैसे मेरी ग्रेजुएशन डबल मैथ्स के साथ थी, मैं एमएससी मैथमेटिक्स करने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने तबलीगी जमात वालों से मुतासिर हुआ, फिर डॉक्टर इसरार साहब से उनके यहाँ आया, फिर मैंने मास्टर किया और इधर आ गया। मैंने लाइन चेंज कर ली, मतलब अरबिक में मास्टर किया, फिर इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी किया, फिर मदरसे में पढ़ा। तो मतलब यह है कि फिर डिसीजन लें तो फिर आप इधर की होके रहें, लेकिन दरमियान में ढिल मिल यकीन इधर आके फिर उधर जा रहे हैं पेंडुलम की तरह, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये डिसीजन करने से पहले किसी अच्छे आलिम दीन से, जिसका दीन और दुनिया दोनों का एक्सपोजर हो, उससे मशवरा ज़रूर कर लें। फिर यह है कि हर बंदे को आप मशवरा एक जैसा नहीं दे सकते, हर बंदे को आप हिफ्ज़ पे लगा दें। एक बंदा जो है ठीक है, अगर हिफ्ज़ का शौक़ है, उसे कहें भाई पहले 30वां पारा कर ले, फिर 29वां पारा कर ले, मतलब आखिरी, फिर आखिरी मंजिल कर लो। जब वो कर लोगे तो फिर उसके बाद आप ठीक है, अगर तुम्हें आसान लगता है तो तुम। इसी तरह से हर बंदा ऐसा नहीं है कि आप उसको दरस निज़ामी का मशवरा दें। हर बंदा ऐसा नहीं है कि दीन का जज्बा या दीन का इल्म सीखने का उसको शौक़ हुआ है, आप उसको अरबी ग्रामर की जो है वो गर्दानें रटवाने पे लगा दें तो फ़ौरन उकता आ जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब हर बंदे की ज़हनी इस्तेदाद एक जैसी नहीं है ना, तो कुछ लोगों को आप डायरेक्ट मेथड के ज़रिए जो है वो कुरान मजीद का तर्जुमा सिखा दें, उन्हें उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को शार्ट कोर्सेज़ पे लगा दें, उन्हें उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। 4 माह 6 माह के शार्ट कोर्सेज़ होते हैं जिसमें तजवीद बेहतर कर दी जाती है, कुछ तर्जुमा कुरान, कुछ दुआएँ, कुछ नमाज का तर्जुमा सिखा दिया जाता है, कुछ बुनियादी सी बेसिक अरबी ग्रामर सिखा दी जाती है अलामात के ज़रिए से, जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़हीन हैं और
کتابی کیڑے ہیں جنہیں کہہ لیں، ان کو آپ درس نظامی کی طرف بھی لگا سکتے ہیں، ریسرچ پہ لگا سکتے ہیں. پھر درس نظامی میں آ گیا، پھر ذوق ہوتا ہے خطابت کیا ہے، بحث و تحقیق کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، اور دین کے مختلف شعبے ہیں. ٹھیک ہے، تو فکری ہے، کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جا سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. ہر بندے کا کیس سیم نہیں ہے کہ وہ آئے اور بس ایسی بغیر کسی سے مشورہ کیے درس نظامی شروع کر دے. پھر یہ ہے کہ درس نظامی کرنا کہاں سے ہے. جو ٹریڈیشنل جو میتھڈ ہے، اگر وہ یونیورسٹی کا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یونیورسٹی میں تو ایجوکیشن بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے. وہ جب مدرسے میں جاتا ہے تو وہاں تو لائف آپ کہہ لیں کہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور وہاں جو اسکیم آف اسٹڈی ہے یا پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے یونیورسٹی سے بالکل ڈیفرنٹ. یونیورسٹی میں تو وہ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں نا، مطلب اس کی اب آپ دیکھیں ایک سمیسٹر میں کتنی ایویلیویشن ہوتی ہیں. 4 کوئزز ہیں ہمارے یہاں ایک کورس میں، صرف اس کے 4 کوئزز ہوتے ہیں، اور 4 اس کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، 3 اس کے پیپر ہوتے ہیں. تو 8 اور 3 11 سمیسٹر 4 ماہ کا ہوتا ہے. 4 ماہ میں 11 اس کی ایویلیویشن ہو رہی ہیں صرف ایک کورس، اور ایسے کورس اس نے 6 اٹھائے ہوتے ہیں ایک سمیسٹر میں. تو ایک سمیسٹر میں گویا کہ اس کی 66 ایویلیویشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہاں تو دوڑ لگی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کے اوپر برڈن ہوتا ہے زیادہ، ٹیچر کے اوپر برڈن کم ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہے، مدرسے میں سارا برڈن ٹیچر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کو کوئی برڈن ہی نہیں ہوتا. تو بالکل ایک ڈیفرنٹ ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے. تو اس میں جب آتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پھر اس میں یہ ہے کہ جو جدید ادارے ہیں کچھ جو کہ درس نظامی وغیرہ جدید اسلوب میں کروا رہے ہیں، اس میں ہم نے بھی ایک تجربہ کیا. ہم جیسے آپ کے علم میں ہوگا شاعر درس نظامی کروا رہے ہیں جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں ان کو. اب اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، کوئی اس میں میڈیکل ڈاکٹر ہیں، کہیں اسی طرح سے کوئی یونائٹڈ نیشن میں رہے، کوئی انجینئر ہیں. تو اس سے سارے پروفیشنل لوگ ہیں. ویکینڈس پہ ہم ان کو جو ہے وہ درس نظامی وغیرہ کرواتے ہیں. تو وہ پھر ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس طرح یونیورسٹی کے انداز میں، لیکچر سسٹم میں، پروجیکٹر اور سلائیڈز وغیرہ، کوئزز اور یہ سب چیزیں جو ہے نا سامنے رکھ کے. تو یہ ہے کہ جدید انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جدید جو ادارے ہیں، تو اگر کوئی اس مطلب سیکولر ایجوکیشن کے سیٹ اپ سے آ رہا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، تو پھر اسے کسی جدید ادارے سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اس کے لیے زیادہ مفید ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ روایتی اس میں چلا جائے. کیونکہ روایتی میں جا کے تو پھر 8 سال ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ وہ 2 سال میں کر لیتا ہے یا 4 سال میں کر لیتا ہے، اور اسے اپنا پروفیشن چھوڑنا بھی نہیں پڑتا. پھر جب وہ دیکھ لے کہ میری بیس بن گئی ہے اور اب اتنی بن گئی ہے کہ میرا جذبہ بھی ہے اور میرے پاس کوئی سورس آف انکم اور بھی ہیں، کوئی رینٹ وینٹ سے کوئی چیزیں آ جاتی ہیں، ابا جان کو وراثت میں چھوڑ گئے، ٹھیک ہے اپنے آپ کو دین میں لگا دے. لیکن آہستہ آہستہ لگائے، شروع میں کچھ وقت لگائے، پھر آہستہ آہستہ جب دیکھے کہ کام میرا بڑھ گیا تو پھر اکٹھا بھی لگا دے، اپنے آپ کو وقف کر دے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کام گریجولی کرے، ایک دم سے ڈیسیژن نہ لے. جی جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ایک انفارمل سی نشست. یقیناً آپ کو ہمارے ان مہمانان گرامی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اجازت دیجیے آئندہ تک کی نشست کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.